السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جب مایوس ہونے لگو تو یہ دو کام لازمی کریں۔ قرآن انسان کے لیے آسانی کی راہیں کھول دیتا ہے، مگر اس کے لیے قرآن کو کھولنا پڑے گا، پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا پڑے گا۔ آپ نہیں چاہتے اللہ آپ کی دعا بہترین وقت پر قبول کرے، یقیناً چاہتے ہو نا؟ ارے تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یقین رکھو اللہ بہترین وقت پر کن کہہ دے گا۔ کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی، کچھ دکھ اللہ کے سپرد کرنے پڑتے ہیں۔ جب مایوس ہونے لگو تو اپنے رب کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو اور ان نعمتوں کا شکر کرنا شروع کر دو۔ زندگی میں دکھ تو آتے ہی ہیں، لیکن کون ساتھ دیتا ہے اور کون نہیں دیتا یہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ جو رب بنا مانگے اتنا کچھ دے دیتا ہے، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ یقین کے ساتھ مانگو تو صحیح، وہ ضرور کن کہے گا۔ فجر کی نماز کے بعد جو خاموشی اور سکون ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی دولت سے نہیں مل سکتا۔ رب سے مانگنے کے بعد قسمت کے شکوے نہ کرو، بلکہ شکر کرو، کیونکہ شکر کرنے والوں کے لیے ہی دعاؤں کی قبولیت کے انعامات ہیں۔ بھلا میں کیوں ہوں مایوس؟ میرے پاس تو اللہ ہے نا، بس یہ سوچ بنا لو، آدھے مسئلے تو اسی سے حل ہو جائیں گے اور باقی اللہ کر دے گا۔ جو شخص سفر کی حالت میں اللہ کی یاد اور ذکر میں لگا رہتا ہے تو فرشتہ اس کا ہم سفر ہو جاتا ہے۔ ٹوٹ گئے ہو، تھک گئے ہو، ہمت نہیں رہی، لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ ہے نا، وہ جانتا ہے آپ کی تڑپ۔ بس رب سے رابطہ بنا لو، سب اچھا ہو جائے گا۔ کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کی دعاؤں میں ایسا اثر رکھتے یا رب۔ زندگی میں سبھی لوگ دوست بن کر نہیں آتے، کچھ ہمیشہ یاد رہنے والا سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ اس لیے خود کو ڈنڈال کرنے کی بجائے سبق یاد رکھیں اور آگے بڑھ جائیں، سکون آ جائے گا۔ منزل ملے گی یا نہیں یہ اللہ جانتا ہے، مگر کوشش کریں اور دعا کرنا ہم پر لازم ہے، پھر دیکھنا بدلے میں اللہ آپ کو وہ ضرور دے گا جو آپ کو شدت سے چاہیے۔ زندگی کا حقیقی اثاثہ ہوتے ہیں وہ دوست جو مشکل میں اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جب کوئی ساتھ دیتا نظر نہیں آتا۔